اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انہیں کہو خاموش ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے اس کی ابتدائی غزوات سے متعلق ہم سبق پڑھیں گے۔ چند یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، آپ یہ بتائیں اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کے دن زمین اور آسمان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی؟ اس پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس وقت لوگ پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بادلوں کی گرج اور کڑک کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کا نگران ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے، اس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہوا اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ان یہودیوں ہی میں سے ایک گروہ منافقین کا تھا۔ یہ بات ذرا وضاحت سے سمجھ لیں۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہودیوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ بہت سے یہودی اس خیال سے مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانیں خطرے میں ہیں، سو اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اگرچہ کہنے کو وہ مسلمان تھے لیکن ان کی ہمدردیاں اور محبتیں اب بھی یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ ظاہر میں وہ مسلمان تھے، اندر سے وہ وہی یہودی تھے۔ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منافق قرار دیا۔ ان کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ انہی منافقوں میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ یہ منافقوں کا سردار تھا۔ یہ منافقین ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ مسلمانوں کو پریشان کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، جیسا کہ آئندہ چل کر ہم پڑھیں گے۔ ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ بعض روایت کے مطابق رخصتی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کافروں سے الجھیے مت بلکہ دامن بچائے رکھیے اور صبر کیجیے۔ یہ حکم مکہ کی زندگی تک رہا۔ پھر ہجرت کے بعد اس طرح جنگ کرنے کی اجازت ملی کہ اگرچہ مشرک جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمان ان سے دفاعی جنگ کر سکتے ہیں، البتہ قابل احترام مہینوں میں جنگ نہ کریں، یعنی رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ اور محرم کے مہینے میں جنگ نہ کریں۔ کچھ مدت بعد جنگ کی عام اجازت ہو گئی، یعنی کافروں کے حملہ نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان ان سے اقدامی جنگ کریں اور کسی بھی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو 12 ربیع الاول 2 ہجری میں پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی غرض سے مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینہ سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ودان کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک بڑی بستی تھی اور ابوا کے مقام سے 6 یا 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مہاجرین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ تھے۔ بنی زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر صلح کر لی۔ صلح کا معاہدہ لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس طرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ تھا۔ اس کو غزوہ بنی زمرہ کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ صلح کے معاہدے میں طے پایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب بھی بلائیں گے انہیں مدد کے لیے آنا ہوگا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو 15 دن لگے۔ اس کے بعد غزوہ بوات ہوا۔ اس میں اسلامی لشکر میں 200 مہاجرین تھے
جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ یہ ربیع الثانی 2 ہجری میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس قافلے کا سردار قریش کا سردار امیہ بن خلف تھا۔ اس کے ساتھ قریش کے 100 آدمی تھے۔ قافلے میں 2500 اونٹ تھے، ان پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو اپنا قائم مقام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوات کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی مناسبت سے اس غزوہ کا نام غزوہ بوات پڑا۔ لیکن بوات پہنچنے پر دشمنوں سے سامنا نہ ہو سکا، کیونکہ قریشی قافلہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بغیر ہی واپس تشریف لے آئے۔ جمادی الاولیٰ کے مہینے میں غزوہ عشیرہ پیش آیا۔ اس مرتبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریشی قافلہ کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ قریش نے اس قافلے میں اپنا بہت سا مال و اسباب شامل کر رکھا تھا، غرض مکہ کے سبھی لوگوں نے اسی میں مال شامل کیا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ 50,000 دینار تھے، 1000 اونٹ تھے۔ قافلے کے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے یہ تھے۔ 27 آدمی بھی ہمراہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ابو سلمہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 150 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ کے مقام تک پہنچے۔ اس غزوہ میں بھی اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ جھنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اسلامی لشکر 20 اونٹوں پر سوار ہوا۔ سب لوگ باری باری سوار ہوتے رہے۔ عشیرہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ وہاں سے گزر کر شام کی طرف جا چکا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنگ کیے بغیر واپس تشریف لے آئے، تاہم اس دوران بنی مدلج سے امن اور سلامتی کا معاہدہ طے پایا۔ اسی سفر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کا لقب ملا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو زمین پر اس طرح سوتے پایا کہ ان کے اوپر مٹی لگ گئی تھی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، اے ابو تراب یعنی اے مٹی والے اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عشیرہ سے واپس آئے تو چند دن بعد ہی پھر ایک مہم پیش آ گئی۔ ایک شخص کرز بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ صفوان کی وادی میں پہنچے۔ یہ وادی میدان بدر کے قریب ہے، اسی مناسبت سے اسے غزوے کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ کرز بن جابر مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس غزوہ کے لیے نکلنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اس مرتبہ بھی جھنڈا سفید تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ اسی سال 2 ہجری کے دوران قبلے کا رخ تبدیل ہوا اور اس وقت تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہتے تھے۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم ظہر کی نماز کے وقت آیا۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم کس وقت ہوا؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ عصر کی نماز میں حکم آیا تھا۔ قبلہ کی تبدیلی اس لیے ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرزو کی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ خاص طور پر یہ آرزو اس لیے کی تھی کہ یہودی کہتے تھے محمد ہماری مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں نہ پڑھا کرتے۔ ان کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا منظور فرمائی۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں آیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی رخ تبدیل کر لیا۔ یہ نماز مسجد قبلتین میں ہو رہی تھی۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ یہ ہے مسجد قبلتین جس میں نماز ہو رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ کاش آج قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ تو پھر اس مسجد میں نماز ہو رہی تھی کہ جبریل علیہ السلام نماز کے بیچ میں آ کر کہنے لگے حضور اپنا منہ اس طرف کر لیجئے جدھر آپ کی بہت زیادہ خواہش ہے۔ حضور نے اس طرف سے اپنا منہ اس طرف کر لیا، اس طرف سے اپنا منہ کدھر کر لیا، کدھر کر لیا، اس طرف، اس طرف سے اسے سٹاپ کرو۔